سینیٹر رضا ربانی صاحب جی ہاں جی تنگی صاحب تشریف رکھیں جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چیئرمین صاحب چونکہ حکومتی بینچز سے منسٹر صاحبان ہمیشہ یہاں پہ وہ فگر پیش کر رہے ہیں کہ ان سے حقیقت کا دور سے واسطہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر سے پہلے حماد اثر صاحب کے جو آٹے کی قیمت 860 روپے بتائی، احمد خان اگر ایجنڈا پہ رہے تو بہت اچھی بات ہوگی، اسی بدمزگی نہیں ہوگی سر، بدمزگی میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر منسٹر کھڑے ہو جائیں گے جواب کے لیے، پھر پرویز رشید صاحب کہیں گے غلط ہو گیا جی، تو پھر نہ کریں ایسے سوال۔ سر میں سیاسی ورکر ہوں، میں غلط باتیں نہ کروں گا، نہ کرنا مجھے زیب آتا ہے، لیکن کے پی کے یہاں میرے کولیگز بیٹھے ہیں، ایک کمیٹی یہاں سے بنائے کہ کے پی میں اس وقت آٹے کی 20 تیلہ جو کلو بیگ ہے اس کی قیمت 1350-1400 روپے ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حماد اثر صاحب کو بتائیں کہ 1350 روپے کا بکتا ہے جو کہ غریب عوام سو کی روٹی نہیں لے سکتے۔ جی چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی 40 سالہ سیاسی کیریئر جو 1980 سے ہم نے شروع کر کے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ ہم کبھی لوٹے بنے ہیں، نہ کسی کے گود میں بیٹھ کر دوسری لیڈر کو گالی دی ہیں، نہ ہم گالی دیں گے اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور شہید بی بی نے ہماری سیاسی تعلیم و تربیت کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لیڈرشپ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور ہم ان کو گالی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگ کہ اس کی نہ کوئی بنیادی سیاست کی ہے، نہ کسی پارٹی میں ان کی جگہ بنتی تھی، نہ کسی پارٹی میں رہے ہیں، لیکن جناب چیئرمین صاحب آج بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کی جگہ دہی کھانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگے ہونے سے ملک کی ترقی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے کا مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گھر سے پتا چلا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ غریب عوام کو میں کیسے ریلیف دے دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ معیشت کیا چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت مجھے نہیں لینا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب کی شہداء کے ورثہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی کے راستے میں پرانی سیاستدان رکاوٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نومبر میں لوگ آٹا کانا زیادہ کھاتے ہیں تو نومبر میں آٹے کا بحران آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی جب ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب اگر مہنگائی نہ کروں تو کیا کروں، اور چیئرمین صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جلسوں میں کہ میں نے جھوٹ بول بول کر وزیر اعظم بن گیا۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ حقیقتیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ اس لیے کہ یہ بہت ذمہ داروں نے سٹیج پہ تقریر میں پریس کانفرنس میں اور قوم کو نیشن سے خطاب کرتے وقت یہ کہی ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی حکومت کا، کسی پرسنالٹی کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس کے ماضی کے حکومت اس کے کردار سے لگا سکتے ہیں کہ پلانا حکومت، پلانا قوم، پلانا پرسنالٹی با کردار اور غیرت مند تھا، لیکن اگر اس کا ماضی کا کردار اچھا اور ٹرسٹیبل نہ ہو تو جناب چیئرمین صاحب پھر کیا کہیں لوگ۔ چیئرمین صاحب، میں نہ گالی دوں گا، نہ میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کروں گا، نہ میں غلط بیانی سے کام لوں گا، اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور وہ ہماری تقاریر سے اندازہ لگا سکتے کہ یہ اس ایوان بالا کے ممبر ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، گرینڈ سن آف ڈکٹیٹر نے اس دن جو قاپ لیگ میں تھے، اس نے قاپ لیگ میں رہتے ہوئے نواز شریف صاحب کو، عمران صاحب کو گالیاں دی ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کے پاس آ گئے
تو اس نے عمران صاحب کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے. اور آج جب وہ عمران صاحب کی ٹیم کا ایک حصہ ہے تو وہ نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو گالی دیتے ہیں. میں چیئرمین صاحب میں محسن صاحب اپنی بات کرتا ہوں, آپ سنیں. چیئرمین صاحب آج میں اس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے لیے بات کرتا ہوں, اس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اس ہاؤس میں کھڑے ہو جائیں اور یہ وعدہ کریں اور قوم کو بتائیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ لے کہ آئندہ آپ عمران کو نہیں چھوڑیں گے, اس پارٹی میں رہے, عمران کو تو گالی آپ نہیں دیں گے. کم از کم یہ بتائیں. اگر نہیں بتاتے ہیں تو آپ سنیں پی ٹی آئی والے دوستوں, کل اتنی گالی آپ کو پڑیں گی, اس لیے کہ اس کے ماضی میں یہ کردار رہا ہے کہ جس کو گود میں بیٹھا ہے دوسرے کو گالی دیتے ہیں. میں پرسنل نہیں کرتا ہوں, اس نے میری لیڈر کو تقریر سے ہٹ کی بات کی ہے. میں بات بتاؤں گا چیئرمین صاحب کہ اگر ہر حکومت کا وہ حصہ ہوتا ہے تو ضرور میں بات کروں گا. نہیں, میرے تقریر کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس کھڑے ہو جائیں. یہاں پر کل منسٹر صاحب موجود تھے, ان کی موجودگی میں انہوں نے بات نہیں کی. آج مجھے یہ ذاتی حملے کر رہے ہیں. صاحب ذاتی حملے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں, میری ان سے گزارش ہے, غیر مناسب ہے. ایوان کے ماحول کو ٹھیک رکھیں اور آپ ایجنڈا کے اوپر بات کریں, ذاتی حملے مت کریں کیونکہ پھر معاملہ جو ہے آگے نکل جائے. جی میں نے کب گالی دی ہے؟ میں نے چیئرمین صاحب کو ایسی بات کی ہے کہ غیر پارلیمانی ہو, غیر اخلاقی ہو, غیر سیاسی ہو. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو اس نے جو کچھ کہا ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ اس فلور سے اپنے دوستوں کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو اس نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ تو یاد دلانا چاہتا ہوں, اور یہ میرا حق ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. جناب چیئرمین صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 تک نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر سے پورا ملک دو پہ لگا تھا. پورا ملک کا نظام درہم برہم ہوا تھا. آپ کے 40 جون سوات سے جھنڈا ہٹایا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آخری سپیچ میں کہا تھا کہ سوات پہ جھنڈا پاکستان کا لگے گا. اور جب پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت لگی تو 40 لاکھ آئی ڈی پیز کو پاکستان اور ایشیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 مہینوں کے اندر ہم نے باعزت طریقے سے اپنے واپس لیا. میں اسی وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب پورے ملک کو دہشت گردوں نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, اگر دہشت گردوں کی وجہ سے جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تو میری لیڈر جو سیاست کا محور ہے اس ملک کا, جناب آصف علی صاحب نے نہ گیس مہنگا کیا, نہ بجلی مہنگی کی, نہ پیٹرول مہنگا کیا, نہ دال کی قیمت بڑھائی, نہ چینی کی قیمت بڑھائی, نہ گھی کی قیمت بڑھائی, بلکہ اس نے دہشت گردی کے وقت بھی اپنے پاکستان کے اکانومی کو سنبھالا. یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن اور اس کے دراندیش فیصلے کی وجہ سے رہا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, آج جو نہ اہل, نہ سمجھ, نہ لائق حکومت ہے, نہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, نہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, اور پھر آپ 12,000 ارب روپے 30 ستمبر 1990 تک آپ لیتے ہیں, 2019 تک, پھر آپ جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے. جناب چیئرمین صاحب, ہم نے 70 لاکھ ملازمین بے روزگاروں کو جاب دیا. ہم نے 70 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز دیے جن کے امبریلا کے نیچے وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ حق دیا. جو آج میرے یہ نادان لوگ جس پہ ناچتے ہیں, جس پہ گاتے ہیں کہ یہ احساس پروگرام ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا, جو آج پاکستان کے غریب عوام کو وسیلہ روزگار, وسیلہ صحت, وسیلہ تعلیم اور وسیلہ حق کے پلیٹ فارم سے ان کو اپنا حق ملتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, ہم نے سرکاری ملازمین کو 145% تنخواہیں بڑھائی. ہم نے ملک کے 80 اداروں میں مزدور کو 12% شیئر دی, ان کو مالک بنایا اور ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ مزدور نہیں ہیں, آپ ان اداروں کے مالک ہیں. جناب چیئرمین صاحب, ہم نے 10 سالوں میں مشرف کی حکومت سے نکالنے والے لوگوں کو تنخواہوں سمیت, ترقی سمیت بحال کیا. ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ ملک بنایا.
اور ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے عوام کے لیے حقوق بلوچستان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے عوام کو ان کا حق دلایا. یہ ان کا حق تھا. اور میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان سے معافی مانگی کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اگر جس سے بھی غلطی ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں, آپ اس ملک کا حصہ ہے, آپ کے اس ملک پر حق ہے اور میں آپ کو اپنا حق دلاؤں گا. جناب چیئرمین صاحب, میری لیڈر نے 93-73 کے انسٹیٹیوشنز کو اصلی حالت میں بحال کیا اور پارلیمان کو طاقتور بنایا, اس لیے کہ پارلیمان وہ فورم ہے جس میں پاکستان کے غریب عوام کی قانون سازی ہوتی ہے, ان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. بے شک ان لوگوں نے اس پارلیمان کی بے توقیر کیا, اس پارلیمان کو نیست و نابود کیا, لیکن میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی طاقت کو 1973 کی کنسٹیٹیوشن میں جو طاقت تھی اس کو بحال کر کے 10 منٹ ہو گئے بیرامن صاحب, باقیوں کا بھی ٹائم پلیز وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین صاحب, میری لیڈر نے ان نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر کے باوجود گیس, بجلی, پیٹرول, ڈالر, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں نہیں بڑھائی. اور میری لیڈر نے جو کمٹمنٹ کی تھی, جو وعدہ کیا تھا مینیفیسٹو میں, جو منشور میں وعدہ کیا تھا, ان کو پورا کیا. لیجسلیشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کی, اور پاکستان کے غریب عوام کو آج جو ہمارے سر نے کہا کہ 1350 روپے کی قیمت نہیں ہے, 850 ہے, میری حکومت میں 400 روپے کی قیمت کی, اور 2013 میں ہم نے 400 روپے چھوڑ کر کے اپنی حکومت پوری کی. جناب چیئرمین صاحب, تھینک یو میری لیڈر نے بیرامن خان, تھینک یو. 10 منٹ سے اوپر ہو گئے, باقیوں نے بھی بولنا ہے. میں آخری 2 منٹ مجھے دے رہے, میں فگر کی بات کرتا ہوں. بیرامن بہت ٹائم ہوں گے, میں صرف 2 منٹ مجھے دے رہے. جی جناب چیئرمین صاحب, جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو 6691 ارب روپے قرضہ تھا پاکستان پہ. جب 2013 میں پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو 16,228 یعنی 9,537 ارب روپے قرضہ لیا. اس میں نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر پر قابو پایا اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط بنایا. یہ تھا قرضہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سالوں میں. 2013 میں جب 2018 تک حکومت ختم ہوئی تو 16,228 روپے سے 29,000 ارب قرضہ ہوا, جو 12,772 ارب قرضہ لیا تھا نواز شریف نے. لیکن جس نے کول توڑنے کی بات کی تھی, جس نے خودکشی کی بات کی تھی, جس نے نالائقی کی بات کی تھی, جس نے کٹ پتلی حکومت کی بات کی تھی, جس نے چور حکومت کی بات کی تھی, جس نے چور وزیر اعظم کی بات کی تھی, آج 30 ستمبر 2019 تک اس نے 12,489 ارب روپے لیا. اور یہ بتائیں کہ کہاں خرچ کی, کس کو ریلیف کیا, غریب میں کون سے سیکٹر میں ریلیف کیا, کون سے آج پوری دنیا کے پاکستان کے لوگ روڈ پہ ہیں, وہ عمران گو کے نعرے لگتے ہیں, بددعائیں دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کم از کم پاکستان کے غریب عوام کو جو ریلیف نہیں دے سکتا ہے وہ وزیر اعظم. تھینک یو جی, تھینک یو. سینیٹر سراج جی, لیڈر آف دا ہاؤس پلیز.